اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ حج شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الحج مدنی ہے۔ اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی۔ مطلب یہ کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور حج کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور صورت کا آغاز قیامت کے ہولناک منظر سے کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو۔ یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور ہر اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے اور تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، اور جو قیامت کا زلزلہ ہے اس کو بڑی چیز کہا ہے کہ یعنی بڑی ہولناک زبردست وہ چیز ہے۔ تو اس دن مثال دی گئی کہ جو دنیا کی سب سے عزیز ہستی جو ہوتی ہے ماں، وہ جو اپنی جان سے بڑھ کر اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے، وہ بھی اس دن اپنے اولاد کو بھول جائے گی، اور وہ زلزلہ جو ہے، وہ قیامت جو ہے وہ اتنی ہولناک ہوگی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ مدہوش ہوں گے اور بھاگے چلے جا رہے ہوں گے جس طرف ان کا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، تو سارے لوگ ادھر ہی بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اے انسانوں، دیکھیں پہلی آیت میں بھی یا ایھا الناس ہے، اور اب اللہ پاک دوبارہ سے یا ایھا الناس تمام انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا، یہ ایک طویل آیت ہے، آیت نمبر 5، اس میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے، پہلے عقیدہ آخرت ہے نا جو قیامت کا سما دکھایا، اس میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ عقیدہ آخرت کے بارے میں کہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو ذرا سوچو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر تمہیں نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ و غیر مخلقۃ، جو کبھی تو پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، لنبین لکم، تاکہ تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، یعنی جو گوشت کا لوتھڑا پورا نہیں بنتا وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، تو اور کبھی جو ہے وہ پوری تخلیق پاتا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک متعین مدت تک،
پھر ثم نخرجکم طفلا، پھر تم ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم کو پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، ومنکم من یتوفا، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، من یرد الی ارذل العمر، اور کچھ وہ ہیں جن کو بدترین یعنی انتہائی بڑھاپے تک کی عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ یعنی یہ ساری تخلیق جو ہے، جو رب تمہیں یہ وجود بخش رہا ہے، اتنے حیرت انگیز طریقے سے اس نے تمہاری تخلیق کی ہے، تم نہیں تھے، کچھ بھی نام و نشان بھی نہیں تھا، پھر اس نے تمہیں ایک بوند سے کیسے تخلیق دے کر ایک خوبصورت شکل دی، اور اس کے بعد پھر تمہیں بڑھاپے تک لا کے پھر وہی ایسی عمر دے دی کہ تم سب کچھ جانتے بوجھتے تھے، اس کے بعد پھر تم ایسے ہو گئے کہ جیسے تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو یعنی یہ چیز جو واپس حالت کو لوٹا دی، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ اگر اس کے بارے میں تمہیں یہ بات جو ہے کچھ شک ہے تو اپنی تخلیق پر غور کر لو۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال دی اللہ پاک نے اس آیت کے آخری حصے میں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یعنی یہ دوبارہ زندگی دینے کی دوسری دلیل ہے کہ زمین خشک تھی، اس میں زندگی کے آثار ختم ہو چکے تھے، پھر اللہ پاک بارش برسا کر اس میں نئی زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے، تو اسی بے جان زمین سے پودے اگنے لگتے ہیں۔ تو جو خدا اس پر قادر ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب۔ وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ سب کچھ جو مزہ چکھائیں گے اس وجہ سے کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں۔ آیت نمبر 11، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے، اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا۔ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ یعنی رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالنا ایک معنی تو عربی محاورے کے مطابق پھانسی دے کر گلا گھونٹنے کے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں یہ معنی لیے جائیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، تو اس صورت میں آسمان سے مراد اوپر کی سمت یعنی چھت ہوگی، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جس کا یہ خیال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 15 سورۃ الحج، یہ خیال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، تو اس کا یہ خیال نہ تو پورا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اس پر اگر اسے غصہ اور جھنجھلاہٹ ہے تو وہ چھت کی طرف ایک رسی تان کر اپنے آپ کو پھانسی دے اور اپنا گلا گھونٹ لے۔ یہ اللہ پاک نے اس کو
تجویز دی ہے کہ جو غصہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں پر، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا اس طرح سے گلا گھونٹ لیں۔ اور اگر ہم اس کا دوسرا مطلب لیں جو کہ حضرت جابر بن زید سے منقول ہے، اور وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں ان کا سرچشمہ وہ وحی ہے جو آپ پر آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو ان کامیابیوں پر غم و غصہ ہے تو وہ ان کامیابیوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسی تان کر آسمان تک جائے اور وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رابطہ کاٹ دے جس کے ذریعے آپ پر وحی آ رہی ہے اور کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے شخص کو مایوسی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 16 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَةٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی یا سابی ہوں یا نصرانی اور مجوسی یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب جو زمین میں ہے، نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔ یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت سجدہ ہے۔ ان مخلوقات کے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے تابع فرما ہیں، تو اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائی ہوئی ہیں۔ تو کیونکہ اتنی سمجھ کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ البتہ ہر چیز کے سجدے کی کیفیت مختلف ہے، تو اس پورے کائنات میں انسان ہی ایسی مخلوق ہے جو کہ جس کے تمام افراد یہ والا عبادت کا سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت سے انسان بھی، ساروں کا نہیں بتایا۔ یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنائے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی آگ کا عذاب۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ یہ چیزیں جو کفار کا جو حال ہوگا، اس کے لیے جہنمیوں کا جو حال ہوگا تو کتنا دردناک ہے کافروں کے لیے۔ آیت نمبر 21 اور 20، 21، 22۔ کپڑے بھی جو ہے وہ آگ کے تراشے جانے، اوپر سے آگ، سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی آئے گا۔ پانی جب اتنا کھولتا ہوا آئے گا تو ہر چیز جو ہے وہ کھالوں کے اندر سے، پیٹ کے اندر سے نکل کر باہر آ جائے گی اور کھالیں گل جائیں گی۔ پھر اوپر سے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، اور جب وہ کبھی نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں دوبارہ لوٹا کر اللہ پاک کہہ دیں گے کہ اب چکھو جلتی ہوئی آگ کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا، اور جہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی، اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ نیک لوگوں کا انجام بھی اللہ پاک نے بتا دیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو طیب بات ہے، کلمہ حق، کلمہ طیبہ، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا کلمہ طیبہ، جس میں کہ پہلا حصہ اللہ کی توحید پر ہے اور دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشتمل ہے، ان دونوں کی جو گواہی دے گا
یہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان کو وہ انعامات دیے جائیں گے کیونکہ یہ کلمہ طیبہ تک پہنچ گئے تھے. یہ والی آیت اور ایک ہم نے سورہ طٰہٰ میں ایک آیت پڑھی تھی، اس میں بھی یہ آیا تھا کہ جو کلمہ حق کلمہ طیبہ جنہوں نے ایمان لائے تھے، عمل صالح پہلے ذکر کر دیا تھا اور ایمان اللہ نے بعد میں ذکر کیا تھا کہ عمل صالح بھی تھے اور ایمان بھی تھا. تو یہ بات ہے کہ جو شخص ان دونوں کا حامل ہوگا وہی جنت میں جائے گا. اگر وہ گناہ گار ہوگا بھی تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا تو بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود اسے معاف کر دیں اور جنت میں بھیج دیں. لیکن اگر اسے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا بھی گیا تو آخر کار اس کو نکال لیا جائے گا. تو یہ ان سوالوں کا جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے نیک لوگ جو ہیں اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے تو یہ انصاف نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلایا جائے. اللہ پاک نے ایک جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ کا کلمہ توحید، اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں. جو بندہ اس حقیقت سے بے خبر رہا، اس حقیقت کو جھٹلاتا رہا، تو اس کے لیے دنیا کے نیک اعمال اللہ کی نظر میں اس کے کیے گئے نیک اعمال کی کوئی ویلیو نہیں. وہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں صلہ دے دیں گے کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت توحید ہے، سب سے بڑی نیکی کلمہ توحید ہے. جس نے اس سے منہ موڑے رکھا تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ یہاں نیک بن کے رہے یا بد بن کے رہے. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. اور وہ جو لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں. اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں. اللہ پاک نے یہاں پر مسجد حرام اور اس کے آس پاس کے وہ مقامات جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں، مثلا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جگہ، منا، عرفات اور مزدلفہ، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر کسی کو آنے سے روکے، ایسی بات نہیں ہے. یہ مکہ کے جو مشرکین تھے یہ چونکہ متولی تھے خانہ کعبہ کے اور یہ حج کے انتظامات سنبھالتے تھے اور جو بھی حج کے لیے آتا تھا ان کے لیے میزبانی کرتے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اب یہاں تک پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں کہ انہوں نے آج تک کبھی پہلے کسی کو روکا نہیں تھا، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہ روکتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ باہر سے کوئی باشندہ آئے یا یہاں کا رہنے والا ہو، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. جو ان مقامات پر آ جائے گا وہ امن پائے گا اور اس کو روکا نہیں جائے گا. تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور یہ بتایا گیا کہ اور حوالہ یہ دیا گیا کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو اس کے بانی ہیں ان کو اللہ پاک نے بتایا تھا کہ اس کو کیسے تعمیر کرنا ہے. تو ان کو جب انہوں نے اللہ پاک نے نشاندہی کی، ہم نے یہ سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ وَإِذْ إِبْرَاهِيمُ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. تو اللہ پاک نے ان کو بتایا تھا کہ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ پاک نے بتایا کہ یہاں پر آپ نے تعمیر کرنا ہے. تو اس کے بعد طوفان نوح میں اس کی جو سیلاب کی وجہ سے ساری بنیادیں گم ہو گئی تھیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا کہ یہاں سے کھدائی کی جائے. تو انہوں نے کھدائی کی تو وہاں سے بنیادیں مل گئیں. اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ
تعمیر میں شریک تھے اور ان دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، کیونکہ وہاں پر اللہ پاک نے یرفع القواعد کا لفظ بولا ہے کہ بنیادوں کو اٹھانا، بنیادوں کو بنانا نہیں کہا، اٹھانے کا مطلب ہے پہلے سے موجود تھی تو اٹھائی گئی۔ تو وہاں پر جب اللہ پاک نے ان سے خانہ کعبہ جب ان کو بتایا اور پہلی بات جو خانہ کعبہ جب بن گیا تو پہلا حکم جو دیا گیا، ہدایت یہ دی گئی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ سب سے پہلا حکم ہے توحید کا۔ اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا کہ میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں، یعنی ہر وقت پاکیزگی کا خیال رکھنا۔ یہاں پر لوگ آئیں گے، طواف کرنے آئیں گے، عبادت کے لیے آئیں گے، رکوع سجدے بجا لائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو اس گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا پاکیزہ رکھنا ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کی صفائی کا اہتمام جو ہے بہت زیادہ، بہت مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں، ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ یعنی یہ حج کا اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ پکار لگائیں لوگوں کو کہ اللہ کے گھر کے لیے کی طرف حج کے لیے آؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب پکار لگائی تو ان کی آواز کو اللہ پاک نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ تو اب یہی وہ پکار ہے، اس کا اثر ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہیں دیوانہ وار اس گھر میں پہنچتے ہیں حج کے لیے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اس لیے کہ لوگ آ کر دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہاں پر کتنے فائدے رکھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ لیں۔ اور اللہ پاک نے پیدل سفر کرنے والوں کا بھی ذکر کیا، اور جو اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور اتنا سفر کریں گے کہ ان کی اونٹنیاں دبلی ہو جائیں گی سفر کی وجہ سے۔ اور یہ متعین دن ہے، یہ حج کے دن جو ہے ایام مقرر ہے نا، جو حج کا مہینہ ذی الحج کے جو دن ہے یہ انہی دنوں میں ہوگا، باقی سارا سال میں عمرہ ہوگا، حج صرف حج کے ایام میں ہوگا، جب ذی الحج کا چاند نظر آئے گا تبھی اس کے ارکان جو ہیں شروع ہوں گے۔ یہاں پر جو قربانی کے جانور دیے گئے ہیں اللہ پاک نے کہا کہ اس میں جو وہاں پر قربانی کی جائے گی اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اللہ نے یہ چوپائے عطا کیے ہیں اور ان کو قربان اللہ کے نام پر کیا جائے گا۔ تو یہاں پر قربانی کے گوشت کو خود بھی کھانے کا حکم ہے اور محتاجوں کو کھلانے کے لیے بھی۔ اور حج کے لیے فائدہ کیا ہے کہ اپنا میل کچیل دور کریں۔ میل کچیل دور کرنے سے کیا مطلب ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو ایک تو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج جو ہے انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حج کر کے انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ حج کرنے والے جو ہیں قربانی کے بعد اپنے جسم کے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، جو اس سے پہلے وہ نہیں کاٹ سکتے تھے، احرام میں تھے، حالت احرام میں تھے۔ تو اب قربانی ہو گئی تو اب جسم کے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ اور منتیں پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واجب قربانی کے علاوہ، ایک تو قربانی واجب ہے، اس کے علاوہ بہت سے حضرات یہ منتیں مان لیا کرتے تھے کہ حج کے موقع پر ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بھی پوری کرو۔ اس کے بعد دوبارہ سے بیت اللہ شریف کے طواف کا ذکر ہے جس سے طواف زیارت کہتے ہیں۔ اور یہ طواف عام طور پر سر منڈوانے، پہلے قربانی کرنے اور اس کے بعد سر منڈوانے کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ حج کا اہم رکن ہے۔ بیت اللہ کو اللہ پاک نے یہاں بیت العتیق کہا ہے۔ یہ عتیق کا مطلب ہے قدیم، قدیم کا مطلب ہے کہ قدیم ترین گھر کے اس سے
یہ سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا میں بنایا گیا، تو یہ مسجد یعنی اللہ کا گھر تو قدیم ترین گھر ہے، اور ایک اس کے معنی عتیق کے معنی آزاد بھی ہوتے ہیں۔ تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظالموں کے قبضہ کرنے سے آزاد کر رکھا ہے، اس پر کوئی ظالم جو ہے قبضہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے اور آزاد ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 ہے، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ عند ربہ، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے۔ حرمات جو ہیں، حرمتیں، جو اللہ کے گھر کی حرمتیں ہیں ان کی تعظیم جو ہے وہ فرض ہے۔ حرمت میں شاعر ہیں، شاعر اللہ کی نشانیاں، اللہ کا گھر جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، لیکن اس گھر کے اندر اور بھی کچھ نشانیاں ہیں، حرمتیں ہیں، مثلا حجر اسود ہے، صفا اور مروہ ہے، زمزم ہے، اس کے علاوہ حدود حرم جو ہے وہ حرمت کی ساری جگہ ہیں، اور اس کے علاوہ قربانی ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات کا میدان، جو کنکریاں مارنی ہیں، وہ سارے یہ حرمت کی جگہ ہیں، ان کا احترام لازم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا تو یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اب حلال اور حرام جو جانور ہیں، مویشی حلال کر دیے، جن کے جو چوپائے ہیں، جو گائے اور اونٹ اور بھیڑ اور بکری، یہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ حرام چیزیں وہ ہیں جن کی فہرست اللہ پاک نے سورۃ الانعام میں بتا دی، سورہ مائدہ میں بھی ذکر کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی مویشی آپ کے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے۔ اب جو مشرکین مکہ جو جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ہم نے پڑھا نا سورہ انعام میں کہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، کسی کو بحیرہ بنا دیا، کسی کو صائبہ بنا دیا، اور کسی کو حام بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ چیزیں انہوں نے اپنے بتوں کی نظر کی بھی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں کہا کہ بتوں کی گندگی سے دور ہو کر جھوٹی باتوں سے بچ کر رہو، اور اللہ کے لیے جو چوپائے اللہ نے حلال کیے ہیں ان کو قربان کرو، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ نے ان چیزوں کو ساروں کو کینسل کر دیا جو مشرکین مکہ نے ایسے جانور بنائے ہوئے تھے قربانی کے لیے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اب یکسوئی کے ساتھ رخ کرنا ہے اللہ کی طرف، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ماننا، اور اگر کوئی شریک ٹھہرائے گا تو اس کی مثال یہ بتائی کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کو کسی بلند مقام سے نیچے گر پڑتا ہے، پھر پرندے اس کو اچک لے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کی خواہشات اسے راست سے بھٹکا کر ادھر ادھر لیے پھرتی ہیں، اور ہوا کے دور دراز پھینک دینے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان اسے مزید گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آسمان سے گر جائے اور اس حال میں ہو کہ ہوائیں اس کو دور دراز لے جائیں اور پرندے اس کو اچک کر ادھر ادھر بکھیر دیں، تو اس کا ایسا ہی حال ہے جیسے کسی شخص کو شیطان گمراہ کر دے اور اس کی خواہشات اسے ادھر ادھر لیے پھریں، اور وہ اصل جو حقیقت تھی توحید کی اس سے ہٹ گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، تو اب اس کا کوئی وہ ٹھکانہ نہیں ہے، کہ یعنی اس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی، یا وہ کبھی ادھر گرتا ہے اور کبھی ادھر گرتا ہے۔ جو توحید کی بنیاد تھی، جو کلمہ طیبہ کی بنیاد تھی، اس سے وہ ہٹ گیا۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ شاعر جو ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ علامتیں کہ جن کو دیکھ کر اسلام کا اظہار ہو۔ اسلام کے جو شاعر ہیں وہ دوسری جو قومیں ہیں ان سے اسلام کو ممتاز کرتے ہیں، مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے، مثلا ہمارے ایک تو وہ شاعر ہیں جو وہاں پر مکہ مکرمہ میں ہیں، اس کے علاوہ ہماری عام
لائف میں کچھ ایسے شاعر ہیں جن سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، نشانیاں ہیں وہ اسلام کی. مثلا ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، یہ ہماری ملاقات کا طریقہ ہے کہ ہم السلام علیکم سے اپنی ملاقات شروع کرتے ہیں، یہ اسلام کا شعار ہے. اذان، جہاں کہیں اذان دی جائے گی پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. مسجد جو ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. جمعہ صرف اسلام کی مسلمان ہی پڑھتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ اسلام کے شاعر ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں ہر جگہ چلتی پھرتی نظر آئیں گی، لیکن کچھ شاعر وہ ہیں جو صرف مکہ کے ساتھ مخصوص ہیں، جو وہاں خانہ کعبہ میں اور اللہ کے گھر میں حج کرنے جاتے ہیں تو حاجیوں کے ساتھ مخصوص ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو واجب ہیں، جو عبادات واجب ہیں، جو شاعر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے. اس طریقے سے رمضان کو بھی دیکھ لیں. رمضان بھی جو ہے جب آتا ہے ساری دنیا میں مسلمان کہیں بھی بستے ہوں روزہ رکھتے ہیں تو پہچانا جاتا ہے. تو یعنی عبادات، ایسی عبادات جو اسلام کی پہچان ہے، ان کی تعظیم بھی ضروری ہے. ان کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اذان کی، جمعے کی، مسجد کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ چیزیں کفر تک انسان کو لے جاتی ہیں. آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو گھر ہے جس کی تمہیں تعظیم کرنے کا کہا گیا ہے، تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے. یعنی اگر تم نے ان جانوروں کو حج کی قربانی کے لیے خاص نہ کیا ہو، جیسے کوئی سفر کر کے آ رہا ہے شخص، اس نے اونٹ پر سفر کیا، اب اسے پہلے سے نیت یہ نہیں کی تھی کہ میں نے اس کو حج کے موقع پر قربان کرنا ہے، لیکن اس نے سواری کر لی، سفر کر آیا تو اس پر سواری کرنا جائز ہے. اگر وہ اونٹنی کا دودھ پیا راستے میں وہ بھی جائز ہے. لیکن جب انہیں حج کے لیے خاص کر لیا گیا ہو پھر ان سے کوئی کام لینا جائز نہیں ہے. اب انسان سفر کر کے آ گیا، اب جب یہاں آیا تو اس نے اس کو حج کے لیے خاص کر لیا، اب وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کرے گا. لیکن اگر اس نے پہلے حاصل کر لیا تو وہ جائز ہے. اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں. لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرمانبرداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یہ سارے حج کے مناسک بیان ہو رہے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تم نے یہ جانور قربان کرنے ہیں ان پر اللہ کا نام لینا ہے، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ آیت جو ہم نے پڑھی، آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے کہا کہ جو شاعر کی تعظیم کرے گا وہ تقوی ہے، دلوں کا تقوی. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا. تو دلوں کا تقوی جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی بتائی گئی نشانیاں، اللہ کی بتائی گئے فرمان پر دل زیادہ جمتا ہے اور زیادہ احترام ہوتا ہے. اور یہ آیت 34 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ فرمانبرداری کرنے والے لوگ وہی ہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اور حال ان کا کیا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 35 میں بتایا. سورہ حج چل رہی ہے اور آیت نمبر 35 ہے. جن کا حال یہ ہے، وہ جن کے لیے اللہ پاک نے خوشخبری بھی دی ہے اور ان کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر روب طاری ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں. یہاں پر اللہ پاک نے جو یہ قربانی کے لیے جو لفظ استعمال کیا کہ ذبح کرنا ہے ان لوگوں کو جو مویشی اور چوپائے تمہیں عطا کیے گئے ہیں، تو ان کے لیے ذبح کرنا ہے جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں. یعنی
جب جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو زمین پر گرا دیتا ہے، اب جو ہے وہ یعنی ذبح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ اس کا گوشت جو ہے وہ خود بھی کھاؤ، اور قانے کا مطلب ہے جو ایسا صبر کرنے والا، حاجت مند تو ہے لیکن اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، صبر کر کے بیٹھا رہتا، اسے قانے کہا، قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرا مؤتر یعنی ایسا شخص ہے جو کسی انداز میں اپنی حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، دونوں کو دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس نے تو بتایا ہی کچھ نہیں تھا تو اسے شاید حاجت نہیں ہے، لیکن اس کی پہچان کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے گی، اس کو بھی عطا کیا جائے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ مکہ مکرمہ میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر جو ظلم توڑے جا رہے تھے، شروع میں قرآن کریم نے انہیں بار بار صبر سے کام لینے کا حکم دیا تھا۔ اب اس آیت میں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ صبر آزما مرحلہ اب ختم ہونے والا ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کے ظلم کا جواب دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لائے ہیں۔ اور یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اب آپ کو جہاد کی اگلی آیت میں اجازت دے دی گئی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ یہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ پاک نے کہا کہ اب بے خوف ہو کر لڑ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے لڑائی ہونی ہے وہ دغا باز ہیں، ناشکرے لوگ ہیں۔ انہوں نے 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلایا، مسلمانوں کو تنگ کیا، اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے، اور 13 سال تک تمام جو دلائل ان کو دیے گئے تھے ان سے روگردانی کی اور ہٹ درمی اختیار کی اور مسلمانوں کو تنگ کیے رکھا۔ اسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دغا باز ہے، ناشکرے ہیں، اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اب مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ یہ بات تھی کہ انہوں نے اللہ کو رب مان لیا، تو انہوں نے ان کو اتنا ستایا کہ ناحق ان کے گھروں سے نکالنے پر ان کو مجبور کر دیا۔ مسلمان 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کر چکے تھے اور اب ہجرت مدینہ بھی ہو گئی، تو اتنا ستایا گیا کہ مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے کہا کہ اس کلمے کی پاداش میں انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، تو اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیتا اپنا دفاع کرنے کا تو پھر تو دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہ بچتی۔ یہاں پر ساری عبادت گاہوں کا ذکر کیا گیا، کلیسا کا بھی، خانقاہوں کا بھی، مسجدوں کا بھی، یعنی جہاں جہاں بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے یہ ساری عبادت گاہیں جو ہیں، پھر تو دنیا میں کوئی بچتی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے، جو اللہ کے دین کے خاطر اٹھیں گے، اللہ کے دین کی خاطر لڑیں گے، اللہ ان سب کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اب دفاع اپنا کیا تو اللہ پاک نے کہا کہ میں ان کی مدد کروں گا، یہ جو مظلوم تھے میں ان کی مدد کروں گا اور انہیں زمین میں اقتدار دوں گا، یعنی ان کو فتح دوں گا اور یہ زمین پر قابض بھی ہوں گے۔ یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اب تک جو تھے وہ مظلوم تھے اور اب تک وہ دبے ہوئے تھے، تو اب ان کے لیے یہ خوشخبری آ گئی کہ آپ لوگ جب اپنا دفاع کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، تو اللہ آپ کو انشاءاللہ اقتدار بھی دے گا، اور اقتدار جب دیا جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ سب سے پہلا جو مسلمانوں کو جب اقتدار ملے گا تو سب سے پہلا جو نظام قائم کریں گے وہ ہو نماز کا نظام، صلاۃ کا نظام، اور اس کے بعد زکوٰۃ کا نظام۔ یہ مسلمان حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔
اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام قائم کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ جو حکومت یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی وہ اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، اسلامی حکومت کہلانے کی حقدار ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان کا بھی اسی لیے مسلمانوں نے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر ہم اللہ کے نظام کو قائم کریں گے، لیکن آج تک آنکھیں ترس گئی ہیں کہ یہ نظام قائم نہیں ہوا۔ اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد جو لکھے گئے ہیں کتابوں میں، اور جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو یہی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی، مسلمانوں کو یہی کہا جاتا تھا کہ اسی لیے ہم اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے، اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، یہ لیکن آج تک وہ دن ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے، جب یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ اقتدار چھین لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار دیے رکھیں گے، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دینے کے بعد پھر اقتدار چھین لیتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو ہمارا کہنا ماننے والے ہوتے ہیں، ہم سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمارے نظام کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 42، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، نیز ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا تھا، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ میں لے لیا، اور اب دیکھ لو میری پکڑ کیسی تھی۔ یعنی جو لوگ اللہ کے نظام کو قائم نہیں کر رہے، اللہ پاک نے ساتھ ہی وعید بھی بتا دیا کہ تم سے پہلے بھی بڑی قومیں گزری جنہوں نے سرکشی کی، تو اللہ نے ان ساروں کو عذاب بھیج کر ختم کر دیا، تو پھر اب دیکھ لو میری پکڑ کیسی تھی۔ غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ جس سے انہیں وہ دل حاصل ہو جو انہیں سمجھ دے سکے، یا ایسے کان حاصل ہوتے جن سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ یہ حقیقت اللہ نے بتا دی کہ بظاہر تو آنکھیں ہیں، انسان دیکھ رہا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اندھا ہے کیونکہ وہ حق کو نہیں دیکھ رہا۔ تو اللہ کو ایسی آنکھوں کی اور ایسی سماعتوں کی اور ایسی بصارتوں کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے دیا تھا دل کہ اللہ کو سمجھا جاتا، اللہ نے آنکھیں، سماعتیں، بصارتیں دی تھیں کہ اس سے اللہ کی آیات کو دیکھا جاتا، اور اگر ان کے لیے یہ استعمال نہیں کی گئی تو اللہ کی نظر میں وہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ آنکھیں بظاہر نہیں ایسا ہوتا کہ آپ کو وہ بندہ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ وہ اندھا ہو گیا، نہیں، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے، باقی صلاحیتیں بھی جو ہے وہ دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر باقی صلاحیتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے جو یہ بتایا کہ ہم لوگ ان کو جب الگ سے اقتدار دیتے ہیں تو وہ یہ ہمارا نظام قائم کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری حکومت ایسا کرے گی تو ایسا کرے گی تو ایسا کرے گی۔ یہاں پر جب آپ ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ جب اس کو ایک آزاد وطن مل گیا، ایک آزاد ریاست مل گئی، آزاد امن والی سرزمین مل گئی، تو وہ کم از کم اپنے اوپر تو دین کو نافذ کرے، اپنے گھر میں تو دین کو نافذ کرے۔ اگر ہر شخص اپنے اوپر دین کو نافذ کر لے، اپنے اوپر نماز اور زکوٰۃ اور نیکی کا حکم اور برائی سے رک جائے، تو گویا اس نے اپنے اوپر تو اسلام نافذ کیا۔ اب جب ہر شخص ایسا کر لے گا تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گی، ورنہ قوموں کی قومیں اور بستیوں کی بستیاں اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آنکھ، کان اور دل کا بتایا اللہ پاک نے، اسی لیے کہ ہر شخص اپنے دل کو صحیح کر لے، ہر شخص اپنے دل کو بیدار کر لے، ورنہ تو دل اندھا ہو گیا تو باقی چیزیں ساری کی ساری بیکار ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ سیاہ نقطہ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں توبہ کرتا اور وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل جاتا ہے اور پورا دل اس کی گرفت میں چلا جاتا ہے، اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر ختم اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتایا. آپ نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جایا کرتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم اپنے دلوں کے زنگ کو کیسے دور کریں، کیسے چمکائیں اپنے دل؟ آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو. تو قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور موت کو یاد کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان المبارک میں اتنی تلاوت کر لیں کہ ہمارے دلوں کی صفائی ہو جائے، زنگ دور ہو جائے اور ہمارے دل چمک جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. آگے ہے آیت نمبر 47. اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہوتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو دن گن رہے ہیں یہاں کے، تو اللہ کا جو دن ہے وہ تو 1000 سال کا ہے. تو یہ گنتی تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. یہ آیت جو ہے یہ والی بات کہ اللہ کے ایک دن کے 1000 سال کے برابر ہونے کا مطلب کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات ہیں، یہ قرآن پاک کی جو متشابہ آیات ہیں یہ آیت بھی ان میں سے ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی صحیح جانتے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. بس اس آیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اتنے دن گزر گئے اور کوئی عذاب ہی نہیں آیا، تو اگر آنا ہوتا تو پھر آ جاتا اب تک. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو وعدہ کیا ہے وہ تو ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور جو تم سمجھ رہے ہو کہ اس میں دیر ہو گئی ہے تو جب وہ آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی دیر نہیں ہوئی تھی. اور کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا. اے پیغمبر کہہ دو اے لوگو میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں. پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے تو وہ دوزخ کے باسی ہیں. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تھا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی. پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا بڑی حکمت کا مالک ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین جن شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. جب وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے سناتے تھے تو شیطان یہ کام کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں رکاوٹیں ڈالتا تھا. پھر جو لوگ ان شکوک و شبہات میں آگے ہی آگے چلے جاتے تھے وہ تو پھر شیطان کے ساتھی بن جاتے تھے، اور جو لوگ شکوک و شبہات کو دور کر لیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خالص کر دیتا تھا اور وہ جو تھے وہ اللہ پر ایمان لے آتے تھے. یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ اللہ تعالیٰ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں. یعنی جو لوگ شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں مین میخ نکالتے رہتے ہیں، ٹیڑھ نکالتے رہتے ہیں، دلوں کو سخت کر لیتے ہیں. دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے. کس چیز کی بیماری ہے؟ ایک نفرت کی بیماری ہے کہ اسلام کے ساتھ ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے. ہم لوگ اگر یہ ہسٹری پڑھیں جو مکہ کی ہسٹری ہے، مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو عذاب دیے، تشدد کا نشانہ بنایا اور اتنی تکلیفیں دیں، تو وہ ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے نفرت میں اتنے شدید ہو گئے تھے کہ انسانیت بھی ان کے اندر سے ختم ہو چکی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات پڑھ لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو وہ ظلم کرتا تھا ان کا آقا امیہ بن خلف، اس کے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے سینے میں دل تھا یا تھا ہی نہیں. اس قدر وحشیانہ تشدد وہ کرتا تھا حضرت بلال پر اور حضرت یاسر اور عمار اور ان کی خاندان، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ دل دہل جاتے ہیں ان کے واقعات پڑھ کے. تو جن لوگوں پر وہ بیتی اور جن لوگوں نے وہ برداشت کی اور جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو ان واقعات کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ
انسان تھے، یعنی انسان کو اس حد تک بھی جا سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے اتنے سخت دل ہو چکے تھے، ایسی بیماری ان کو لگ چکی تھی کہ احساس نام کی، انسانیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ چلے وہ تو اس وقت کے واقعات ہیں، وہ جاہل تھے۔ آج کی جو سویلائزڈ قومیں ہیں وہ بھی تشدد میں اتنی آگے بڑھ چکی ہیں، اور اسلام کی مخالفت میں اور اسلام کی نفرت میں اتنی آگے بڑھ چکی ہیں کہ اگر آپ ان کی جیلوں میں مسلمانوں کو دی جانے والی اذیتوں کا حال پڑھ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ مکہ کے جاہل پھر بھی انسان تھے، پھر بھی تھوڑا پیچھے تھے۔ آج کے یہ جو بہت نام نہاد سویلائزڈ لوگ بنے پھرتے ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ان کے حالات پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسلام دشمنی میں وہ کس حد تک آگے جا چکے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں، یعنی صرف اور صرف مخالفت کرنا ہے، اسلام کے خلاف چلنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دینا، اسلام کے مخالفت میں ہی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ساری ان کی ریسرچ جو ہے وہ اسی ایک نقطے پر آ جاتی ہے کہ اسلام کی مخالفت کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے کی جائے۔ تو جو یہاں پر ہمارے دور کی تو یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں، اس سے پہلے ایک ترکوں میں جب ترکوں کی خلافت کو ختم کیا جا رہا تھا تو ان میں ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی شخصیت تھی جن کو لقب دیا گیا تھا بدیع الزماں کا، اور سعید ان کا نام تھا، سعید نورسی۔ وہ بھی اسلامی خلافت کو اور اسلام کو ترقی دینے کے لیے یعنی زندہ کرنے کے لیے، نشأت ثانیہ کے لیے وہ ایک ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے کہ جہاں پر اسلامی اصولوں کے مطابق طلبہ کو تیار کیا جائے کہ کس طریقے سے ہماری جو نسل ہے وہ آگے نکلے گی اور اسلام کا بول بالا کرے گی۔ ان کو بھی اسی جرم میں ایسی سزائیں دی گئی، ان کو زہر دیے گئے اور ساری زندگی ان کی جیلوں میں گزری، اور انہوں نے بھی اسی جرم کی سزا پائی جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے پائی، کہ وہ بھی ایک ایسی نظام تعلیم ایسا بنانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ریسرچ میں اپنے ایسے سافٹ ویئرز اور ایسے پلان کیے تھے کہ میں ایک ایسی یونیورسٹی بناؤں گی، ایسا نظام تعلیم پاکستان کو دوں گی جو کہ یہ صحیح معنوں میں اسلامی کنٹری بنے گا، اسلامی ملک بنے گا۔ یہ اسی پاداش میں اس کو انہوں نے یہاں تک پہنچایا۔ تو اسلام مخالفت میں یہ کس حد تک چلے جاتے ہیں، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے۔ ہماری سوچیں جہاں ختم ہوتی ہیں ان کے وہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلامی مخالفت جو ہے یہ آج سے نہیں چل رہی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تب سے آغاز کیا ہوا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ بات اتنی ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کافروں کے آگے، اپنے دشمنوں کے آگے ہتھیار مت ڈالے، ان کو بھی زندہ رہنا چاہیے، انہیں بھی کوششیں کرنی چاہیے، انہیں سونا نہیں چاہیے، انہیں بھی ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے اپنی نشت کے لیے، اپنی جو کامیابیوں کے لیے، اقتدار کے لیے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، تو انہیں کوششیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے ان کے لیے اللہ پاک کی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے، یعنی کوئی کوشش کرے تو اللہ پاک اس کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے لیے کوشش کی گئی تو پاکستان عطا کیا گیا، تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، کوئی کوشش کرے تو صحیح۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کو علم عطا کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں تاکہ وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ آیت نمبر ہے 55، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف برابر شک میں ہی پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔